حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا، تو آپ نبی پاک کی طبیعت کے قریب آ گئے اور دوستی بڑی مضبوط ہو گئی۔ اب اعلان نبوت کا سال آ گیا، وہ وقت آ گیا کہ جب نبی پاک نے اعلان نبوت کرنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین بھی تھے، تاجر بھی تھے، اب تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، تو ایک سفر کے لیے شام گئے۔ جب وہاں گئے تو رات ہو گئی، آپ کے ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ اب ماجرا یہ ہوا کہ رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی، تو ایک گرجا گھر تھا، عیسائیوں کی عبادت گاہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اور کوئی جگہ تو نہیں، تو یہیں عبادت گاہ میں ہی رات گزار لیتے ہیں، تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کے غلام نے، اندر سے کوئی غلام نکلا یا کوئی کام کرنے والا نکلا، کہا کہ میرے ساتھ میرے آقا ہیں اور ہمیں رات یہاں گزارنی ہے، سرد رات ہے، اندھیری رات ہے۔ اس نے کہا میں بتاتا ہوں۔ وہ بندہ اندر گیا، اور جو گرجا گھر میں بڑا پادری تھا، جس کو آپ کہیں کہ راہب تھا، اس نے اس سے پوچھا، تو اس نے بتایا کہ ہمارے گرجا گھر میں وہی رات گزار سکتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اس نے باہر آ کر بتایا کہ ہمارے راہب تو یہ کہتے ہیں۔ تو کہا تمہارے پاس کیا ایسا طریقہ ہے کہ تم پہچان لوگے کہ بندے نے گناہ کیا نہیں کیا، خطا کی کہ نہیں؟ کہ یہ مجھے نہیں پتا۔ ان کا کہنا یہ اندر وہی آ سکتا ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ بہرحال جب واپس وہ بندہ اندر جانے لگا تو اس راہب نے کہا پہلے یہ تو پوچھو جو باہر آئے ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کے خادم نے بتایا کہ میرے آقا کا نام ابو بکر ہے۔ اس نے جا کر اندر نام بتایا کہ واپس جاؤ پوچھو ان کے والد کا نام کیا ہے۔ واپس آئے کہ میرے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ اندر جا کر نام بتایا ابو قحافہ، بولا فوراً لے کر آؤ، عزت کے ساتھ لے کر آؤ۔ ہیں اب وہ عزت کے ساتھ اندر لے کر آیا۔ کہا مکہ پاک سے آئے؟ کہا مکہ پاک سے آئے۔ مکہ وہی بستی جو پہاڑوں کے درمیان ہے، درخت کھجور کے درخت ہیں؟ کہا وہی بستی ہیں۔ اب وہ راہب بہت عزت سے بات کرنے لگا۔ اس نے اپنی کتابیں نکالی، پرانی کتابیں، آسمانی کتابیں۔ کبھی وہ صفحات کو پلٹتا، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتا، پھر صفحات کو پلٹتا، کبھی چہرے کو غور سے دیکھتا۔ حضرت ابوبکر صدیق حیران ہے یہ کیا کر رہا ہے، کبھی نام پوچھتا ہے، کبھی والد کا نام، کبھی شہر کا نام، کبھی کتاب دیکھتا ہے۔ پھر کہتا ہے حضور اپنا ہاتھ آگے لائیے۔ اس راہب نے آپ کے ہاتھ پر بوسہ دے دیا۔ آپ کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں ایسا کر رہے ہو، کبھی کیا کہتے ہو، کبھی کیا کہتے ہو، اگر رکنے دینا ہے تو رکنے دو، جانے دو ہم کو، اتنی ساری باتیں۔ تو راہب کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کچھ دنوں میں اللہ کے آخری نبی اعلان نبوت فرمائیں گے اور آپ ان پر ایمان بھی لائیں گے، آپ ان کے خلیفہ بھی بنیں گے، اور جب وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے آپ امیر المومنین بھی بنیں گے۔ جب آپ کو اللہ پاک اتنی عزتیں دے تو مجھے دعاؤں میں مت بھولنا۔ حضرت ابوبکر صدیق حیران ہو گئی کہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ آپ کے لیے ساری باتیں نئی تھی۔ بہرحال رات گزری، حضرت ابوبکر صدیق کے ذہن میں یہ باتیں تو گھوم رہی تھی۔ اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد آپ واپس مکہ پاک گئے تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل یاد رہے سخت نبی پاک کا دشمن تو تھا۔ ابو جہل سے جب ملاقات ہوئی تو ابو جہل کہتا ہے اے ابو بکر تمہیں پتہ ہے تم جس کے بڑے پکے دوست ہو وہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ کہا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ان کے دوست تھے نبی پاک کے۔ کہا وہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی باتیں کرتے ہیں، بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق حیران ہو گئے، تلاش کرتے کرتے نبی پاک کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی پیارے آقا کے پاس پہنچے نبی پاک مسکرا رہے تھے۔ کہا اے ابو بکر اللہ کا آخری نبی تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہے، ایمان لانے میں تم سب سے پہل کر لو، سبقت لے جاؤ۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور آپ پر مجھے یقین تو ہے، بہت سالوں سے آپ کو جانتا ہوں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچی باتیں کرتے ہیں، مگر جب بھی کوئی نبی آتا ہے وہ کوئی نشانی لاتا ہے، آپ بھی مجھے کوئی نشانی دکھا دیں تو مجھے اطمینان ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ابو بکر کیا راہب کی باتیں یاد نہیں ہیں؟ اور تمہیں کتنی نشانیاں چاہیے؟ کیا وہ رات تمہیں یاد نہیں جو تمہارے ساتھ گزری تھی؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کہتے ہیں جو نبی ہزاروں میل دور ہونے والی ہماری باتوں کو جانتا ہے، ہم نے کیا آپس میں باتیں کی وہ بھی جانتا ہے، اب اور کسی نشانی کی کیا ضرورت ہے؟ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور صدیق اکبر اسلام میں داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عورتوں میں
سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔